السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسی رات منا رہے ہیں جسے آپ تقدیر کی رات کہتے ہیں، جہاں آپ کی پوری سال کی قسمت لکھی جاتی ہے، مرنا جینا رزق سب کچھ۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رات اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور نہ ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل کی فقہ میں اس کا ذکر ہے۔ یہ ایک خود ساختہ بدعت ہے جو لوگوں نے اپنے گھر سے گھڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم قرآن و حدیث سے مدلل دلائل دیں گے کہ شب برات کی یہ فضیلت اصل میں لیلۃ القدر کی ہے، کہ جو لوگ شب برات کی رات کی فضیلت بیان کرتے ہیں وہ اصل میں لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت ہے، اور یہ بدعت کیسے اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے یہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں آگے بتائیں گے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے حقائق آپ تک پہنچتے رہیں۔ دوستو، آج کی جو نوجوان نسل ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر وقت گزارتی ہے، وہ ایسی باتوں کو پسند کرتی ہے جو منطقی ہو، سائنسی ہو اور سیدھی سادھی سمجھ آ جائے۔ تو آئیں ہم شب برات کی اس تصور کو جدید انداز میں کھولیں۔ لوگ 15 شعبان کی رات کو شب برات کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ تقدیریں لکھتے ہیں، کون مرے گا، کسے رزق ملے گا، کون زندہ رہے گا۔ اور تو اور وہ قبرستان جاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اس دن کے روزہ رکھتے ہیں اور خاص نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسلام کا حصہ ہے؟ اسلام کا حصہ وہی چیز بنتی ہے جو اللہ کے نبی نے کی ہو یا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی ہو، وہی ہمارے لیے عبادت ہے، وہی اسلام کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ اسلام میں نئی چیز ایڈ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، یہ جو ہم شب برات کی رات کو فضیلت دیتے ہیں، یہ تو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور نہ اللہ کے نبی کے اصحاب نے دی۔ اب دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ، یعنی ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں، خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین راستہ ہدایت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر ہم اس کے الٹ چلیں گے تو آگے ہی آپ جمعے کے خطبے میں ہی سنتے ہیں، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ یعنی ہر نئی چیز جو بدعت ہے، اسلام میں نئی ایجاد کی جا رہی ہے، جو نہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ اللہ کے نبی نے کبھی اس کو فضیلت دی، نہ منایا، نہ اس کی عبادت کی، ٹھیک ہے، اور وہ ہم اسلام میں نیو ایڈ کرتے ہیں اپنی طرف سے، تو وہ بدعت ہو جائے گی۔ اب شب برات 15 شعبان کی رات جو ہے، اس رات میں نہ تو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عبادت کرنا ثابت ہے کہ جو اللہ کے نبی ہر رات نہ کرتے ہوں اور اس رات کو خاص عبادت کی ہو۔ اللہ کے نبی ہر رات قیام کرتے تھے، ہر رات، ٹھیک ہے، اور اس رات بھی کیا، مگر کوئی خاص قیام کیا دوسری راتوں سے ہٹ کر، یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی سے، ٹھیک ہے۔ اگر فضیلت ہوتی تو اللہ کے نبی خاص عبادت کرتے، جیسے اللہ کے نبی پورا سال عبادت کرتے تھے، مگر رمضان میں خاص عبادت کرتے، گھر والوں سے اعتکاف بیٹھتے، خاص عبادت کرتے، کیونکہ رمضان کی فضیلت ہے، جس کام کی فضیلت ہو اس کو اتنی ہی اہمیت، امپورٹنس دی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں، اللہ کے نبی نے اس کو کوئی فضیلت نہیں دی، نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی جناب مٹھائیاں بانٹی، نہ کوئی آتش بازی کی۔ یہ آتش بازی کرنا، یہ مٹھائیاں بانٹنا، یہ تو ہندوانہ رسم ہے۔ ہندو اس کو دیوالی کہہ کر مناتے ہیں، اور جو ہم مسلمان ہیں، دین سے دور ہیں، لا علمی کی وجہ سے ہم اسے جناب شب برات کی رات کہہ کر آتش بازی بھی کرتے ہیں، مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں، اور وہ ساری رسومات کرتے ہیں جو ادھر ہوتی ہے۔ صرف ہم میں نام کا فرق ہے، مسلمان اور ہندو۔ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، کلچر ہے، جس سے اسلام کو ملایا جا رہا ہے۔ اس میں اسلام، اس رات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اگر ہوتا، اس کی فضیلت ہوتی تو اللہ کے نبی ضرور مناتے۔ اللہ کے نبی کے اصحاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، عمر، علی، یہ لازمی مناتے۔ انہوں نے نہیں منائی، اللہ کے نبی نے نہیں منائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم نہیں دیا، تو ہم کیوں منا رہے ہیں؟ یہ تو کہیں جا کر دوسری تیسری صدی ہجری میں
بعد میں شروع ہونے والی یہ بدعت ہے جس کو انسان اسلام کا حصہ سمجھ کر اس میں عبادات کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے۔ اس میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف روایات ہیں، کوئی ایک بھی صحیح اللہ کے نبی سے ثابت حدیث موجود نہیں ہے اس مسئلے کے متعلق۔ اب جو لوگ سورۃ الدخان کی آیات سے شب برات کی فضیلت لیتے ہیں تو آئے میں اس کو بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ لوگ قرآن سے کیسے دلیل نکالتے ہیں اور شب برات منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی کہ ہم نے قرآن پاک کو مبارک رات میں اتارا۔ غور کیجئے گا سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی کہ بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ غور کیجیے گا تو الفاظ پر توجہ کیجیے گا، میں کہ اپنے سے ترجمہ نہیں کر رہا، انا کنا منذرین، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایک مبارک رات میں ہی اتارا ہے، ہم ہی ہیں جو اس کو ایک مبارک رات میں اتارنے والے ہیں۔ کس کو؟ قرآن پاک کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بابرکت رات میں اتارا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات میں ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ امرن معاملہ، ہر کام کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ آپ تیسواں جو پارہ ہے جہاں پر وہ 3 پاؤ ہو رہا ہے، آپ سورۃ القدر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات میں، جس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت سورۃ القدر اسی نام سے ہی ایک سورۃ قرآن پاک کی بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور آپ دیکھیں لیلۃ القدر کی رات کیا شعبان میں آتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، لیلۃ القدر کی رات صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، موجود ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، جسے ہم طاق رات کہہ کر مناتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی کی ہے، اللہ کے نبی کے اصحاب نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سلف صالحین کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اور اسی رات کو قرآن پاک نازل ہوا ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ آخری 10 جو طاق راتیں ہیں، آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، ان میں وہ رات آتی ہے، مگر وہ کون سی ہے منتخب نہیں کی گئی۔ ہاں کچھ نشانیاں ملتی ہیں احادیث میں، وہ ذخیرہ احادیث میں موجود ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بھی انشاءاللہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ تو دیکھیں، ہمیں انشاءاللہ امید ہے، یقین ہے کہ آپ کو سمجھ لگ چکی ہوگی کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، رمضان میں ہر امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے لیلۃ القدر کی رات میں۔ رمضان میں آپ کی تقادیر لکھی جاتی ہیں لیلۃ القدر کی رات میں، کس نے جینا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنا رزق نہیں دینا، یہ سارے معاملے رمضان کی لیلۃ القدر کی رات میں ہوتی ہے، جس کی فضیلت احادیث سے بھی ثابت ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، قرآن پاک نے خود اس کی گواہی دی ہے، جس میں کوئی شک و شبہ رہ ہی نہیں جاتا۔ تو اب ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ شعبان کی رات، جس کی فضیلت کو لیلۃ القدر کی رات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اصل ویلیو، حیثیت، فضیلت لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کو انسان تلاش بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی تلاش کرنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی نے عبادات کی، اس کی فضیلت بہت آئی ہے، صحابہ کرام نے کی، سلف صالحین نے اس کو سیلیبریٹ کیا۔ اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو مفید لگی ہو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس رات سے پہلے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دیں کہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچ جائے اور ہر مسلمان کو اس رات کی حقیقت پتہ چل جائے کہ 15 شعبان کی رات کی کیا حقیقت ہے اور لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔